الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا، مصنف نے بتلایا تھا کہ علم صرف کو جاننے والا، یعنی جو علم صرف جاننا چاہتا ہے، علم صرف کو پڑھنے والا، یہ اوزان کی معرفت کے لیے 7 ابواب اور مصدر سے مشتق ہونے والے 9 چیزوں کی طرف محتاج ہوتا ہے، ان کے جاننے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ وہ 7 ابواب صحیح، مضاعف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف تھے۔ ان کی وجہ حصر، دلیل حصر میں نے اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتلایا تھا۔ اگر آپ نے اسے نہیں سنی ہے تو آپ اسے سن لیں۔ اور اس کے بعد جو 9 چیزیں تھیں، مصدر سے مشتق ہونے والی 9 چیزوں کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے علم صرف کو شروع کرنے والا۔ وہ ماضی، مضارع، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ ہے، اور ان کی بھی دلیل حصر بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صحیح کے باب کو شروع کریں گے۔ مصنف نے بتلایا تھا کہ میں نے اس کتاب میں یعنی ان تمام چیزوں کو 7 ابواب میں منقسم کیا ہے۔ تو آج ہم صحیح کے باب کو شروع کریں گے اور پڑھیں گے کہ صحیح کی تعریف کیا ہے، اس کے متعلق جو باتیں ہیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی الصحیح۔ الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزة نحو الضرب، فإن قیل لما اختص الفاء والعین واللام للوزن قلنا حتى يكون فيه من الحروف الشفة والوسط والحلق شيء۔ آج ہم صحیح کے بیان کو پڑھیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے اسے جانا تھا کہ مصنف نے صحیح کو مقدم اس لیے کیا کہ صحیح تغیر و تبدل سے محفوظ رہتا ہے، صحیح میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے مصنف نے صحیح کے بحث کو مقدم کیا، سب سے پہلے صحیح کو بیان کیا۔ صحیح کی تعریف مصنف فرما رہے ہیں، الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزة۔ صحیح وہ ہے جس کے فا کلمے کے فا اور عین اور لام کے مقابل میں حرف علت اور حرف تضعیف اور حمزہ نہ ہو۔ صحیح وہ ہے جس کے فا، عین اور لام کے مقابل میں حرف علت، حرف تضعیف اور حمزہ نہ ہوں، اسے صحیح کہتے ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے جو تعریف فرمائی، مصنف نے جو صحیح کی تعریف کی، ان کی تعریف پر اعتراض ہوتا ہے۔
اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے مجہول کے ذریعے سے صحیح کی تعریف کی، مجہول چیز کے ذریعے سے صحیح کی تعریف کی۔ مصنف نے کہا کہ جس کے فا عین اور لام کے مقابل میں حرف علت حرف تضعیف حمزہ نہ ہو۔ حرف علت کیا ہے؟ حرف علت کسے کہتے ہیں؟ مصنف نے تو بتایا نہیں کہ حرف علت کون کون سے حرف کو حرف علت کہا جاتا ہے، تضعیف کا کیا مطلب ہے، یہ سب تو مصنف نے نہیں بتایا۔ بس مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس کے فا عین اور لام کے مقابل میں حرف علت اور تضعیف حمزہ نہ ہو وہ صحیح ہے۔ حالانکہ ضروری یہ تھا کہ پہلے وہ حرف علت کو بیان کرتے، پھر یہ بیان کرتے کہ صحیح وہ ہے جس میں حرف علت وغیرہ وغیرہ نہ ہو۔ جب مصنف نے انہیں بیان نہیں کیا تو ان کے ذریعے سے تعریف کرنا یہ تعریف بالمجہول ہوا، یعنی مجہول کے ذریعے سے تعریف کرنا ہوا، اور مجہول کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حروف علت جو ہیں، حرف علت، یہ اتنے مشہور ہیں کہ اس سے مبتدی بھی، علم صرف کا مبتدی، علم صرف کو شروع کرنے والا بھی اس سے واقف ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت بھی علم صرف کو جاننے والا وہ حروف علت سے واقف ہوتا ہے۔ اسی شہرت کی وجہ سے، حرف علت کی شہرت کی وجہ سے مصنف نے اسے بیان نہیں کیا، تو ان پہ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ مصنف نے یہاں پہ مجہول کے ذریعے سے تعریف کیا۔ پھر اعتراض ہوتا ہے یہاں پہ کہ مصنف نے جو صحیح کی تعریف فرمائی یہ تعریف عدمی ہے۔ تعریف عدمی کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے جو تعریف کی ہے اس تعریف میں کسی چیز کے نہ ہونے کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر حرف علت حرف تضعیف حمزہ نہ ہو تو صحیح ہے، ان چیزوں کا نہ ہونا اس کے ذریعے سے مصنف نے صحیح کی تعریف فرمائی۔ حالانکہ معدوم کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ معدوم جو ہوتا ہے یہ جب خود موجود نہیں ہوتا تو یہ دوسرے کے لیے تعریف کیسے بن سکتا ہے، دوسرے کے لیے معرف کیسے بن سکتا ہے؟ معرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔ جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے تعریف کرنا، معدوم کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہوا، تو مصنف نے تعریف عدمی کی۔ کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً معدوم کے ذریعے سے تعریف کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس کی تعریف وجودی ممکن ہو، یعنی وجودی اشیاء کے ذریعے سے اس کی تعریف کرنا ممکن ہو۔ لیکن جہاں پہ عدمی تعریف ہی ہو سکتی ہے، معدوم کے ذریعے سے ہی تعریف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تعریف کی کوئی راہ نہ ہو، اس وقت معدوم سے تعریف کرنا درست ہوتا ہے۔ جیسا کہ اعمى کی تعریف کرنا عدیم البصر سے، اعمى یعنی اندھے کی تعریف کرنا عدیم البصر جس کے پاس بینائی نہ ہو۔ ہم اعمى کی تعریف کر رہے ہیں کہ اعمى وہ ہے جس کے پاس بینائی نہ ہو۔ یہاں پہ عدمی چیز سے ہم نے تعریف کی، کیوں؟ کیونکہ وجودی چیز سے یہاں پہ تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، اسی وجہ سے مصنف نے بھی یہاں پہ عدمی چیز سے تعریف کی، کیونکہ یہاں پہ وجودی چیز کے ذریعے سے تعریف کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ حرف تضعیف اور حمزہ کے نہ ہونے کی شرط مصنف نے لگائی ہے۔ مصنف نے کہا کہ جس میں
جس کے فا عین اور لام کے مقابل میں حرف علت اور حرف تضعیف حمزہ نہ ہو اور حمزہ نہ ہو۔ یہ حرف تضعیف اور حمزہ کے نہ ہونے کی قید کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حرف علت میں تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے، اسی طرح بعض اوقات حرف تضعیف میں اور حمزے میں بھی ابدال وغیرہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہ قید لگائی کہ صحیح وہ ہے جس میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں۔ تضعیف کا مطلب کیا ہے کہ ایک جنس کے دو حرف کا ہونا، یہ تضعیف کہلاتا ہے۔ ایک سے زائد ایک جنس کے حرف کا ہونا یہ تضعیف کہلاتا ہے۔ اور مصنف نے مثال دی جیسا کہ الضرب۔ الضرب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں۔ حرف علت الف، واو اور یا کو کہتے ہیں۔ حرف علت الف، واو اور یا کو کہتے ہیں۔ مصنف الرحمٰن نے یہاں تک صحیح کی تعریف فرمائی۔ یہاں پہ اعتراض ہو رہا ہے، خود مصنف ایک اعتراض کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی خود دے رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے فا، عین اور لام کو وزن کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ فا، عین اور لام کو وزن معلوم کرنے کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ اور بہت سارے حروف تھے، حروف تہجی میں سے کسی کو بھی لے لیتے، فا کو، عین کو، لام کو کیوں لیا گیا؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اس لیے کہ حروف شفوی میں سے اور حروف وسط میں سے اور حلق میں سے کوئی حرف ایک حرف ہو جائے کم از کم، یعنی تاکہ حروف شفوی اور وسط یعنی زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف اور حلق سے ادا ہونے والے حروف میں سے کچھ نہ کچھ ہو جائے، سب کا حصہ اس میں ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے فا، عین اور لام کو خاص کیا وزن کے لیے۔ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزۃ۔ صحیح وہ ہے جس کے فا، عین اور لام کے مقابل میں حرف علت، تضعیف اور حمزہ نہ ہو، نحو جیسا کہ الضرب، جیسا کہ ضرب مصدر یعنی مارنا۔ فإن قیل لما اختص الفاء والعین واللام للوزن قلنا حتى يكون فيه من حروف الشفة والوسط والحلق شيء۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ فا، عین اور لام کو وزن کے لیے کیوں خاص کیا گیا، تو ہم کہیں گے تاکہ اس میں حروف شفوی میں سے اور حروف وسط میں سے اور حلق میں سے کچھ ہو جائے۔ حروف فا جو ہے یہ حروف شفویہ میں سے ہے اور لام حروف وسط میں سے ہے اور عین یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فعل کیوں نہیں کہہ دیا، فا، عین، لام کیوں کہا؟ فعل بھی تو کہہ سکتے تھے، فا، عین، لام ہی کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ فعل کہتے تو دوسرے باب سے آنے والے افعال خارج ہو جاتے، اس طرح رباعی وغیرہ بھی خارج ہو جاتے، جیسے سمیع سے جو افعال آتے ہیں، جیسے علیمہ،
وغیرہ، یعنی جہاں پہ عین کلمہ مکسور ہوتا ہے اور جہاں پہ عین کلمہ مضموم ہوتا ہے انہیں بھی شامل کرنے کے لیے مصنف نے فا عین اور لام کہا، فعل نہیں کہا۔ فقلنا الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسعۃ، تو ہم کہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ضرب ایک ایسا مصدر ہے جس سے 9 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق، اور وہ اشتقاق میں اصل ہے، وہ سے مراد یعنی مصدر۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق عند البصریین، اور وہ یعنی مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک۔ یعنی یہاں پہ اختلاف ہے کوفیوں کا اور بصریوں کا۔ یہاں پہ اس کو بصری اور بصری دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، با پہ کسرہ بھی اور با پہ فتحہ بھی، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، بصریین بھی کہہ سکتے ہیں، بصریین بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل یہاں پہ بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے۔ بصریین یہ کہتے ہیں کہ اشتقاق میں اصل یہ مصدر ہے، یعنی یہ جو 9 چیزیں ہیں یہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، مصدر ان کا اصل ہے، مصدر ان کا ماخذ ہے۔ کوفین کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے حضور والا، بلکہ اصل تو فعل ہے اور مصدر فعل سے بنتا ہے، اور جس طرح مصدر فعل سے بنتا ہے اسی طرح دوسرے جو بھی ہیں مشتقات وہ بھی فعل سے بنتے ہیں۔ یعنی کوفین کا کہنا یہ ہے کہ اشتقاق میں اصل فعل ہے، اور بصرین کا کہنا یہ ہے کہ اشتقاق میں اصل مصدر ہے۔ دونوں نے اپنی دلیل دی ہے، لیکن مختار مذہب جسے مصنف نے اپنایا ہے وہ بصرین کا ہے، یعنی مصدر کے اصل ہونے کا مذہب۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیل دی ہیں۔ کوفیین نے کہا ہے کہ بصرین نے پہلے کہا ہے کہ مصدر یہ اصل ہے۔ کیوں اصل ہے؟ اس لیے کہ مصدر کا مفہوم ایک ہوتا ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہوتا ہے۔ مصدر کا مفہوم ایک ہوتا ہے، فعل کا مفہوم متعدد ہوتا ہے، اور ایک یہ متعدد سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ایک کا وجود ہوتا ہے بعد میں متعدد کا وجود ہوتا ہے، یعنی ایک کے ساتھ دوسرے کو ملانے سے متعدد بنتا ہے۔ تو پہلے وجود کس کا ہوا؟ واحد کا، ایک کا۔ تو مصدر یہ ایک پہ دلالت کرتا ہے، مصدر کا مفہوم ایک ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، یعنی کیونکہ فعل حدث پر اور زمانے پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کا وجود، اس کا مفہوم جو ہے یہ متعدد ہے۔ تو کیونکہ ایک یہ متعدد سے پہلے ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ مصدر اصل ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مصدر یہ اسم ہے، مصدر اسم ہے، اور اسم فعل سے مستغنی ہے، اسم فعل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جب دو اسم ملتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی بعض اوقات فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دو اسموں کے ذریعے سے، یعنی صرف اسم کے ذریعے سے فائدہ تامہ کا حاصل ہونا ممکن ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، برخلاف دو فعلوں کے، کہ اگر دو فعل ہوں، صرف فعل ہی ہوں تو ان سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ فعل سے استفادہ کرنے کے لیے اسم کی حاجت ہوتی ہے، ہم اسم کی طرف محتاج ہوتے ہیں۔ تو
یہ اصل ہے، ایک قاعدہ ہے کہ محتاج الی اصل ہوتا ہے، جس کی طرف کوئی محتاج ہو وہ اصل ہوتا ہے اور محتاج فرع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فعل محتاج ہوتا ہے اسم کی طرف، فعل محتاج ہوتا ہے اسم کی طرف، تو اسم محتاج الی ہوا، تو اس سے ثابت ہوا کہ مصدر اصل ہے، اسم یعنی مصدر یہاں پہ، تو مصدر اصل ہوا۔ یہ بصرین کی دو دلیلیں تھیں، اور بصرین نے اس طرح بھی کہا ہے کہ اس کو مصدر کہا ہی اس لیے جاتا ہے، اس کو مصدر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، اس سے فعل نکلتا ہے، اس سے دوسری چیزیں نکلتے ہیں، اسی وجہ سے اسے مصدر کہتے ہیں۔ یعنی مصدر یہ اس میں ظرف ہے، اس سے دوسرے اشیاء مشتق ہوتے ہیں، اس سے دوسرے اشیاء بنتے ہیں، اسی وجہ سے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ اصل ہے، اس کے لفظ میں ہی غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس میں ظرف ہے، یعنی صدور ہونے کی جگہ، تو جب اس سے دوسری چیز نکلتی ہیں معلوم ہوا کہ یہ اصل ہے۔ کوفین کہتے ہیں کہ نہیں جی، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ فعل اصل ہے، آپ مانو مت مانو فعل اصل ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے۔ کوفین کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اصل تو فعل ہی ہے۔ کوفین کہتے ہیں اس لیے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں مصدر میں تعلیل تب ہوتی ہے جب کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو، مصدر میں تعلیل تب ہوتی ہے جب کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو، یعنی مصدر میں تعلیل ہونا موقوف ہے فعل کی تعریف پر۔ تو یہ جو ہے مصدر کی تعلیل کا دار و مدار فعل کی تعلیل پر ہے۔ مصدر میں جو اعلال ہوتا ہے وہ فعل کے اعلال پر موقوف ہے، اس کا مصدر کی اعلال کا دار و مدار فعل پر ہے، اور یہ مداریت اصل پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ فعل موقوف علیہ ہے، اس کی وجہ سے مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اصل ہے جس کی وجہ سے مصدر میں تعلیل ہوتی ہے۔ اگر یہ اصل نہیں ہوتا تو پھر تو تعلیل اس کی مصدر کی تعلیل اس پر موقوف نہیں ہوتی، مصدر کی تعلیل فعل پر موقوف نہیں ہوتی، لیکن مصدر کی تعلیل فعل پر موقوف ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل ہے، فعل اصل ہے۔ دوسری بات کفین کہتے ہیں، دوسری دلیل دیتے ہیں کہ مصدر کے ذریعے سے فعل کی تاکید لائی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے ضربت ضربا، یہاں پہ مصدر کے ذریعے سے فعل کی تاکید لائی گئی ہے، اور تاکید میں اصل مؤکد ہوتا ہے، مصدر کے ذریعے سے اس کی تاکید لائی گئی ہے تو مصدر فرع ہوا۔ اس طرح بھی انہوں نے دلیل دی ہے کہ مصدر جو ہے یہ اس کے ذریعے سے ہم فعل کی تاکید لاتے ہیں، ضربت ضربا، اور ضربت ضربا اصل میں یہ ضربت کے معنی میں ہوتا ہے، اور تاکید اور مؤکد میں سے اصل مؤکد ہوتا ہے، تاکید اور مؤکد میں سے اصل مؤکد ہوتا ہے، اور عام طور پر فعل کی تاکید مصدر سے لائی جاتی ہے، تو فعل مؤکد ہوا اور مصدر تاکید ہوئی، جب مؤکد فعل ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع۔ اور کوفیین معارضہ کے طور پر بصریین کے دلیل کا جواب دیتے ہیں، بصریین کی دلیل کو رد کرتے ہیں، ان کی دلیل پہ نقص وارد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصدر کو مصدر اس لیے نہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے دوسرے اشیاء مشتق ہوتے ہیں، اس سے فعل بنتا ہے، اس لیے مصدر کو مصدر نہیں کہا جاتا ہے،
جانتے ہو کیوں کہا جاتا ہے مصدر کو مصدر؟ اس لیے کہ یہ مصدور ہے فعل سے، مصدر بمعنی مصدور ہے، یعنی یہ فعل سے نکلا ہوا ہے، اسی وجہ سے اسے مصدر کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس سے فعل نکلا ہے، بلکہ یہ فعل سے نکلا ہوا ہے، اس وجہ سے اسے مصدر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف نے بصریین کے طرف سے جواب دیا ہے کہ تعلیل کا ہونا یہ مشاکلت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اصلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ تعلیل کا ہونا یہ مشاکلت کی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ایک سیگا دوسرے سیگے سے ہم شکل ہو جائے، دونوں میں مشاکلت ہو جائے، مشاکلت کی وجہ سے تعلیل کی جاتی ہے۔ مصدر کی تعلیل کا فعل کی تعلیل پر موقوف ہونا مشاکلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اصلیت اور فرعیت کی وجہ سے ہے۔ اور تاکید لانا، مصدر کے ذریعے سے تاکید لانا، یہ اعراب میں اصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ فعل یہ اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ ترکیب کے وقت جب ہم ترکیب کریں گے اس وقت ہم مؤکد کو اصل مانیں گے اور تاکید کو فرع مانیں گے، یعنی اعراب میں یہ اصل اور فرع کیا حکم لگے گا؟ تاکید کی وجہ سے، لیکن ان کے وجود میں کون اصل ہے، اشتقاق میں کون اصل ہے، اس کا پتہ تاکید کے ذریعے سے نہیں لگ پائے گا۔ اور انہوں نے جو معارضہ کیا تھا، کوفیوں نے جو بصریین کے دلیل پر معارضہ کیا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو مثال لا کے بتائے تھے کہ وہ دو مثال لائے تھے، مثال لا کے یہ ثابت کرنا چاہے تھے کہ کبھی مفعل یہ مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کبھی مفعل مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ مصدر مصدور کے معنی میں ہے۔ اس کو رد کرتے ہوئے مصنف نے یہ کہا کہ یہ جارن نہر وغیرہ کے قبیل سے ہے۔ آئیے ہم بھی تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات جان لیں کہ اگر آپ کو رباعی بنانا ہو تو لام کلمے کے آخر میں ایک لام کا اور اضافہ کر کے رباعی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح خماسی بنانا ہو تو دو لام کا اضافہ کر کے خماسی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں رباعی بنانا ہو یا خماسی بنانا ہو تو ہم لام کلمے کی زیادتی ہی کیوں کریں، کسی اور حرف کی زیادتی کیوں نہیں کر سکتے؟ دراصل کیونکہ زیادتی آخر میں کی جاتی ہے تو اولا یہی ہے کہ اسی کے جنس سے زیادتی کی جائے، اسی وجہ سے لام کلمے کی زیادتی کی جاتی ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الْإِشْتِقَاقِ عِنْدَ الْبِصْرِيِّينَ، اور وہ یعنی مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریین کے نزدیک۔ اب ان کی دلیل دے رہے ہیں۔ لِأَنَّ مَفْهُومَهُ وَاحِدٌ وَمَفْعُومُ الْفِعْلِ مُتَعَدَّدٌ، اس لیے کہ اس کا مفہوم یعنی مصدر کا مفہوم یہ ایک ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے۔ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ، فعل کا حدث اور زمانے پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف نے
کہا مفعول الفعل متعدد، فعل کا مفہوم متعدد ہے، حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا مفعول الفعل اثنان، فعل کا مفہوم 2 ہے۔ انہوں نے مصنف نے 2 کے بجائے اثنان کے بجائے متعدد کا لفظ کیوں کہا؟ متعدد تو تب ہوتا جب کہ وہ 2 سے زائد ہو، حالانکہ یہ 2 سے زائد نہیں ہے۔ حدث اور زمان پہ دلالت کرتا ہے تو یہ 2 ہیں، مناسب یہی تھا کہ وہ 2 کہتے۔ مصنف الرحمٰن نے 2 نہیں کہا بلکہ متعدد کہا۔ دراصل یہ متعدد چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ فعل کا مفہوم یہ حدث پہ بھی دلالت کرتا ہے اور زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہے، اسی طرح نسبت الی فاعل ما پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اعتراض ہوا، جب یہ نسبت الی فاعل ما پہ دلالت کرتا ہے تو مصنف نے اسے کیوں ذکر نہیں کیا؟ نسبت الی فاعل ما کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، نسبت الی فاعل ما کے بارے میں اختلاف ہے کہ فعل کا مدلول یہ فاعل معین ہے یا کوئی بھی فاعل ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا۔ وَهُوَ أَصْلٌ فِي الاشتقاق عند البصريين، اور وہ اشتقاق میں اصل ہے بصریین کے نزدیک، لأنه مفہومه واحد ومفعول الفعل متعدد، اس لیے کہ اس کا مفہوم یعنی مصدر کا مفہوم ایک ہے اور فعل کا مفہوم متعدد ہے۔ کیوں متعدد ہے؟ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ، اس کا حدث اور زمانے پر دلالت کرنے کی وجہ سے۔ وَالْوَاحِدُ قَبْلَ الْمُتَعَدِّدِ، اور ایک متعدد سے پہلے ہوتا ہے۔ الواحد قبل المتعدد، ایک متعدد سے پہلے ہوتا ہے۔ ہم ایک پر زیادتی کر کے متعدد بناتے ہیں، متعدد ایک کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہ متعدد جو بنتا ہے ایک پہ زیادتی کے ذریعے سے بنتا ہے، نیز یہ کہ ایک یہ مفرد ہے اور متعدد مرکب ہے، اور مفرد مقدم ہوتا ہے، مرکب مؤخر ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ أَصْلًا لِلْأَفْعَالِ يَكُونُ أَصْلًا لِمُتَعَلِّقَاتِهَا أَيْضًا، اور جب مصدر اصل ہوا افعال کے لیے اشتقاق میں، اور جب مصدر اشتقاق میں افعال کے لیے اصل ہوا تو یہ اس کے متعلقات کے لیے بھی اصل ہوگا، یعنی فعل کے جو متعلقات ہیں ان کے لیے بھی مصدر اصل ہوگا۔ لأن، اور دوسری دلیل دے رہے ہیں یہاں سے بصریین مصدر کے اصل ہونے پر، وَلِأَنَّهُ اسْمٌ وَالْاسْمُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْفِعْلِ، اور اس لیے کہ وہ اسم ہے، اس لیے کہ مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے مستغنی ہوتا ہے، اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے، اس لیے کہ اسم سے صرف اسم سے فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے، برخلاف فعل کے کہ صرف فعل سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ فعل اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ ان کی اس دلیل پہ نظر ہے، یہ دلیل قوی نہیں ہے۔ بصریین کی یہ دلیل کہ مصدر اسم ہے اور اسم فعل سے مستغنی ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مصدر اصل ہے، ان کی یہ دلیل ضعیف ہے، اس لیے کہ کسی کا ترکیب میں فائدہ دینا یہ وضع میں مقدم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ یہاں پہ مصدر جو ہے یہ اسم ہے، اور کیونکہ اسم فعل سے مستغنی ہوتا ہے یعنی وہ فائدہ دیتا ہے ترکیب میں، اس کی وجہ سے اس کا مقدم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کسی چیز کا ترکیب کے وقت فائدہ دینا
یہ وضع میں مقدم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آپ خارج سے سمجھیں، جیسے ایک شخص ہے، ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا جو پہلے پیدا ہوا وہ معذور ہے، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ صحیح نہیں ہیں اور اس کی آنکھ وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ معذور ہے، کچھ کما نہیں پا رہا۔ اور ایک دوسرا بیٹا ہے جو اس سے چھوٹا ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ باپ کو فائدہ پہنچاتا ہے پیسے کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے باپ کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹے بیٹے کا باپ کو فائدہ پہنچانا یہ چھوٹے بیٹے کے مقدم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اس فائدہ پہنچانے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھوٹا بیٹا یہ مقدم ہے بڑے بیٹے سے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں پہ سمجھیں کہ ترکیب کے وقت اسم کا فائدہ دینا یہ وضع میں مقدم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ تو اسے ثابت ہوا بصریین کی یہ دلیل ضعیف ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ مصدر اصل ہے یہ صحیح بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ اور پھر تیسری دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ مَصْدَرٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَصْدُرُ عَنْهُ۔ تیسری دلیل بصریین یہ دیتے ہیں کہ اسے مصدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے یہ اشیاء صدور ہوتے ہیں، ان اشیاء کا صدور اس سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ یعنی جو 9 اشیاء ہیں ان کا صدور مصدر سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی تیسری دلیل ہے اور یہ دلیل بھی ان کی ضعیف ہے، اس لیے کہ مجازی معنی بھی لینا ممکن ہے، مجاز کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں، مصدر کے ذریعے سے ہم مجازی معنی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مصدر میمی ہو بمعنی صدور کے، لفظ مصدر میمی ہو صدور کے معنی میں، یا پھر لفظ مصدر یہ صادر کے معنی میں ہو، یا پھر لفظ مصدر یہ مصدوریت کے معنی میں ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے ضرب الامیر، حالانکہ یہ مضروبیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی کیونکہ مجاز کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس بات پہ مجبور کرنا، جبر کرنا کہ یہاں پہ یہ مصدر کو مصدر اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ اس سے ان اشیاء کا صدور ہوتا ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف اشتقاق کو بیان کر رہے ہیں، اشتقاق کی تعریف کریں گے اور اس کی اقسام کو بیان کریں گے، اشتقاق کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ یہاں پہ اشتقاق کی بات چل رہی تھی۔ انہوں نے شروع میں ہی کہا تھا علم صرف کو جاننے والا، یعنی علم صرف کو طلب کرنے والا یہ 7 ابواب کی طرف محتاج ہوتا ہے اور 9 مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق ہونے کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ جو 9 چیز مصدر سے مشتق ہوتے ہیں ان کی معرفت کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اشتقاق کا لفظ آیا تھا، مشتق ہونے کا لفظ آیا تھا، اس لیے مصنف الرحمٰن نے یہاں پہ اشتقاق کی تعریف بیان فرمائی، اشتقاق کہتے کسے ہیں، پھر انہوں نے اشتقاق کی اقسام کو بیان کیا۔ پہلے اشتقاق کی تعریف دیکھیں۔ الاشتقاق ہوا ان تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ والمعنی۔ اشتقاق یہ ہے کہ آپ 2 لفظوں کے درمیان لفظ اور معنی میں تناسب پائیں، لفظ اور معنی میں مناسبت پائیں، اسے اشتقاق کہتے ہیں۔ اشتقاق یہ باب استفعال سے ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے نکالنا، یہ اشتقاق کہلاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور یہاں پہ کیا معنی ہے اشتقاق کا؟ کہ دو لفظوں کے درمیان لفظ اور معنی میں تناسب کا پایا جانا اشتقاق کہلاتا ہے۔ لفظ اور معنی دونوں کے درمیان تناسب پایا جائے تو اشتقاق کہلائے گا۔ اب اس کی اقسام کو مصنف بیان کرنے لگے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور وہ 3 اقسام پر ہے، یعنی اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر۔ اس کی دلیل حصر آپ یاد رکھ لیں، اس کی دلیل حصر یہ ہے، یہ 3 اقسام پر اس لیے ہے کہ یا تو مشتق کے حروف یہ مشتق منہ کے حروف سے تو ہوں گے، جو جس سے مشتق ہوگا، یعنی مشتق کے حروف مشتق منہ کے حروف سے ہوتے ہی ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی دلیل حصر یہ ہے، مشتق کے حروف کا مشتق منہ کے حروف سے ہونا یا تو ذات کے اعتبار سے ہوگا یا مخرج کے اعتبار سے۔ مشتق کے حروف کا مشتق منہ کے حروف سے ہونا یا تو ذات کے اعتبار سے ہوگا یا مخرج کے اعتبار سے۔ اگر مخرج کے اعتبار سے ہے تو وہ اشتقاق اکبر ہے۔ مشتق کے حروف کا مشتق منہ کے حروف سے ہونا اگر مخرج کے اعتبار سے ہو تو وہ اشتقاق اکبر ہے، اور اگر مشتق کے حروف مشتق منہ کے حروف سے ہوں ذات کے اعتبار سے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو یہ مشتق منہ کے حروف کی ترتیب پر ہوں گے یا خلاف ترتیب ہوں گے، یعنی جس طرح مشتق منہ کے حروف کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے مشتق کے حروف ہوں گے، یا اس ترتیب پر نہیں ہوں گے بلکہ ترتیب کے خلاف ہوں گے۔ اگر ترتیب کے مطابق ہے، ترتیب جس طرح مشتق منہ کے حروف کی ترتیب ہے اسی ترتیب پر اگر مشتق کے حروف ہیں تو یہ اشتقاق صغیر ہے، اور اگر خلاف ترتیب ہے تو یہ اشتقاق کبیر ہے۔ اب دیکھیں ہر ایک اشتقاق کی تعریف فرما رہے ہیں مصنف اور مثال بھی دے رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، اور وہ 3 قسموں پر ہے۔ صغیر، پہلی قسم اشتقاق صغیر، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيبِ، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی 2 لفظوں کے درمیان حروف اور ترتیب میں مناسبت ہو، تناسب ہو۔ نحو جیسے ضرب من الضرب، جیسا کہ ضرب یہ ضرب سے بنا ہے، ضرب یہ ضرب سے ہے، اس میں اشتقاق صغیر ہے کیونکہ دونوں کے حروف ایک ہیں اور ترتیب بھی ایک ہے۔ دونوں ضرب، اس میں بھی ضاد را با ہے، اس طرح ضرب میں بھی ضاد را با ہے، اور ترتیب جس طرح ضرب کی پہلے ضاد پھر را پھر با ہے، اسی طرح ضرب میں بھی پہلے ضاد پھر را پھر با ہے۔ اب دوسری قسم کو بیان کرنے لگے ہیں، وَكَبِيرٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي اللَّفْظِ دُونَ التَّرْتِيبِ، اور اشتقاق کبیر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لفظ میں ترتیب ہو، لفظ میں تناسب ہو نہ کہ ترتیب میں۔ اشتقاق کبیر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لفظ میں تناسب ہو نہ کہ ترتیب میں، یعنی صرف لفظ میں تناسب پایا جائے، ترتیب میں تناسب نہ پایا جائے تو یہ اشتقاق کبیر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثال دے رہے ہیں، جبذ من الجذب، جبذ من الجذب، یہاں پہ دیکھیں
دونوں کے لفظ ایک ہیں، دونوں میں ایک ہی حروف پائے جا رہے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ جیم با اور زال سے مرکب ہے، جیم با اور زال سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ بھی جیم با اور زال سے بنا ہوا ہے، لیکن دونوں میں حروف کی ترتیب الگ الگ ہے۔ پہلے میں با عین کلمہ ہے، دوسرے میں با لام کلمہ ہے۔ پہلے میں زال لام کلمہ ہے، دوسرے میں زال یہ عین کلمہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اشتقاق کبیر، یعنی دونوں کا لفظ میں تناسب ہونا، معنی میں تناسب ترتیب میں تناسب نہ ہونا۔ جبذا کہتے ہیں کوے کی آواز کو، جبذا کہتے ہیں کوے کی آواز کو، اور جذب کہتے ہیں حمار کی آواز کو۔ نہیں، جبذا کہتے ہیں کھینچنے کو، معافی کیجیے گا یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ جبذا کہتے ہیں کھینچنے کو اور جذبہ کہتے ہیں چوسنے کو۔ اشتقاق اکبر کی تعریف کرنے لگے ہیں۔ اشتقاق اکبر یہ ہے وَهُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَنَاسُبٌ فِي الْمَخْرَجِ دُونَ الْحُرُوفِ وَالتَّرْتِيب۔ اشتقاق اکبر یہ ہے کہ ان دونوں میں، یعنی دونوں لفظوں میں تناسب پایا جائے مخرج میں حروف اور ترتیب کے علاوہ، یعنی صرف مخرج میں تناسب پایا جائے، حروف اور ترتیب میں تناسب نہ پایا جائے۔ نحو نعق من النحق، جیسا کہ نعق یہ نحق سے ہے، یہاں پہ ہے نعق یہ کہتے ہیں کوے کی آواز کو، نعق یہ کوے کی آواز کو کہتے ہیں، اور نحق یہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں۔ اور پہلے مثال میں جو تھا جبذ من الجذب، جبذ کہتے ہیں کھینچنے کو اور جذب کہتے ہیں چوس لینے کو۔ یہاں پہ اشتقاق اکبر کو اشتقاق اکبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا سمجھنا کہ پہلا لفظ دوسرے لفظ سے ہے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ اور اشتقاق کبیر کو اشتقاق کبیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اشتقاق اکبر کے مقابل میں کم غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اسے اشتقاق کبیر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حروف وہی ہوتے ہیں، صرف ترتیب الگ ہوتی ہے۔ اشتقاق کبیر میں حروف تو وہی ہوتے ہیں، ترتیب الگ ہوتی ہے، لیکن اشتقاق اکبر میں کیا ہوتا ہے کہ حروف بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس اشتقاق اکبر کو پہچانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسے اسی وجہ سے اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ اور کبیر میں کیونکہ اکبر کے مقابل میں کم مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے اشتقاق کبیر کہتے ہیں۔ اور صغیر میں کیونکہ بالکل آسان ہوتا ہے پہچاننا، بس تھوڑا سا تعامل کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسی سے ہے، کیونکہ حروف بھی وہی ہوتے ہیں، ترتیب بھی وہی ہوتا ہے، سب موجود ہوتا ہے۔ جیسے ضربہ ضرب سے بنا ہے، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ ضربہ یہ ضرب سے ہے، بس تھوڑی سی تفکر کی ضرورت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ضربہ میں را کلمہ جو عین کلمہ جو ہے یہ مفتوح ہے، اور مصدر میں یعنی ضرب میں عین کلمہ ساکن ہے، بس تھوڑے سے غور و فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ضربہ ضرب سے ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ سب سے آسان اس کو سمجھنا ہے، اس لیے اسے اشتقاق صغیر کہتے ہیں۔ والمراد من الاشتقاق اشتقاق المذکور ہا ہنا اشتقاق صغیر، اور یہاں پہ مذکورہ اشتقاق سے اشتقاق صغیر مراد ہے۔ یہاں پہ جو اشتقاق کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے جو اشتقاق یہاں پہ محل بحث ہے وہ اشتقاق صغیر ہے، یعنی جس کے بارے میں مصنف نے پہلے کہا تھا
مصدر سے 9 چیزوں کے مشتق ہونے کی معرفت کی طرف علم صرف کو جاننے والا، علم صرف کو طلب کرنے والا محتاج ہوتا ہے۔ وہاں پہ جو انہوں نے اشتقاق کا لفظ استعمال کیا تھا، وہاں پہ اشتقاق سے مراد کیا تھا؟ اشتقاق صغیر۔ یہاں پہ مصنف پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جب یہاں پہ آپ کی مراد اشتقاق صغیر تھی تو آپ نے مطلق اشتقاق کی تعریف کیوں کی؟ پھر ان میں سے ہر ایک قسم کو کیوں بیان کیا؟ پھر ہر ایک کی الگ تعریف کیوں بیان کی؟ ہر ایک کی الگ مثال کیوں بیان کی؟ جس سے آپ کا مقصد ہے آپ اسی کو بیان کر دیتے، آپ کا کام جس سے ہے آپ اسی کو بیان کر دیتے، آپ نے دوسرے کو بھی کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، مصنف الرحمہ زیادہ وضاحت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ علم صرف کو طلب کرنے والا مبتدی کے لیے آسانی ہو جائے، اسی وجہ سے انہوں نے زیادہ وضاحت کرتے ہوئے تینوں کو بیان کر دیا۔ یہاں سے کوفیین کی دلیل مصنف بیان کریں گے۔ کوفیین کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے، ان کی دلیل بیان کرنے لگے ہیں۔ دیکھیں، وقال الکوفیون ینبغی ان یکون الفعل اصلا، اور کوفیوں نے کہا مناسب یہ ہے کہ فعل اصل ہو۔ کیوں بھائی؟ دلیل دے رہے ہیں، لِأَنَّ إِعْلَالَهُ مَدَارٌ لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ وُجُودًا وَعَدَمًا، اس لیے کہ فعل کی تعلیل یہ دار و مدار ہے مصدر کے اعلال کے لیے۔ فعل میں تعلیل کرنا، فعل کا اعلال یہ دار و مدار ہے مصدر کے اعلال کے لیے، وجوداً اور عدماً، وجودی طور پر بھی اور عدمی طور پر بھی۔ یعنی اگر فعل میں تعلیل ہوئی ہے تو مصدر میں تعلیل ہوگی، وجوداً کا مطلب یہی ہے، اور عدماً یعنی اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ اب دونوں کی مثال دے رہے ہیں، دونوں صورتوں کی۔ اما وجوداً ففی یعید عیدتاً وقام قیاماً، رہا وجوداً کی مثال تو جیسا کہ یعید عیدتاً میں، یعید عیدتاً میں یہ دونوں میں تعلیل ہوئی ہے۔ یعید عیدتاً میں، یعید میں تعلیل اصل میں یعید یوعد تھا، اصل میں یعید اصل میں یوعد تھا، واو کو حذف کر کے یعید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح عیدتاً یہ اصل میں وعدتاً تھا، شروع میں واو تھا، واو کو حذف کر کے عیدتاً کر دیا گیا۔ یعنی یہاں پہ فعل میں بھی مصدر میں بھی دونوں میں تعلیل ہوئی ہے۔ یہاں پہ مصدر میں جو تعلیل ہوئی ہے فعل میں تعلیل کے سبب سے تعلیل ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ قام قیاماً، قامہ میں بھی تعلیل ہوئی ہے، اصل میں قامہ قوامہ تھا، قامہ اصل میں قوامہ تھا، اور اس واو کو الف سے بدل دیا گیا، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ واو کو الف سے بدل دیا تو قال ہو گیا۔ اور قیامن میں بھی تعلیل ہوئی ہے، اس لیے کہ قیامن یہ اصل میں قوامن تھا، قیامن اصل میں قوامن تھا، تو قوامن میں جو واو ہے یہ متحرک ہے، لیکن ما قبل کیونکہ مفتوح نہیں ہے اس لیے اسے الف سے نہیں بدلے۔ الف سے بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، کیونکہ ما قبل مفتوح نہیں ہے۔ قوامن میں ما قبل یعنی قاف مفتوح نہیں تھا بلکہ مکسور تھا، اسی وجہ سے اسے الف سے نہیں بدلے بلکہ یا سے بدل دیے۔ ما قبل مکسور تھا اس لیے اس کی مناسبت سے یا سے بدل دیے تو قیامن ہو گیا۔
وَأَمَّا عَدَمًا فَفِي يَوْجَلُ وَجْلًا وَقَاوَمَ قِوَامًا۔ اور رہا عدمًا یعنی جہاں پہ فعل میں تعلیل نہ ہونے کی وجہ سے مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کی مثال جیسا کہ یوجل وجلن، یہاں پہ نہ فعل میں تعلیل ہے نہ مصدر میں تعلیل ہے۔ وقاوم قوامًا، اور قاوم قوامًا میں بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی یہاں پہ بھی فعل میں تعلیل نہ ہونے کی وجہ سے مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ بھی فعل میں تعلیل نہ ہونے کی وجہ سے مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی ہے قاوم قیامًا میں۔ وَمَدَارِيَّتُهُ تَدُلُّ عَلَى إِصَالَتِهِ، اور اس کا دار و مدار ہونا، یعنی فعل کا دار و مدار ہونا یہ دلالت کرتا ہے اصالت پر، فعل کے اصل ہونے پر۔ یہ مداریت، فعل کی مداریت یہ دلالت کرتی ہے فعل کے اصل ہونے پر۔ اور یہاں سے ایک تیسری دلیل دینا چاہتے ہیں کہ تاکید لائی جاتی ہے، فعل کی تاکید لائی جاتی ہے مصدر سے، تو مصدر یہ فرع ہے، فعل اصل ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں وَأَيْضًا يُؤَكَّدُ الْفِعْلُ بِهِ، اور اس لیے بھی کہ فعل کی تاکید لائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، یعنی مصدر کے ذریعے سے۔ نحو ضربت ضربا، جیسا کہ ضربت ضربا، یہاں پہ ضربت کی تاکید لائی گئی ہے ضربن کے ذریعے سے۔ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ ضَرَبْتُ ضَرَبْتُ، اور وہ ضربت کے منزل میں ہے، یعنی تاکید لفظی کے منزل میں ہے۔ وَالْمُؤَكَّدُ أَصْلٌ مِنَ الْمُؤَكِّدِ، اور مؤکد یہ مؤکد سے اصل ہوتا ہے، مؤکد یعنی جس کی تاکید لائی گئی ہے، وہ جس کے ذریعے سے تاکید لائی گئی ہے اس سے اصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ معارضہ کے طور پر بصرین کے دلیل پر نقص وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں یقال لہ مصدر لکونہ مصدور عن الفعل، اسے مصدر کہا جاتا ہے، یعنی مصدر کو مصدر کہا جاتا ہے اس کے فعل سے مصدور ہونے کی وجہ سے، مصدر کا فعل سے مصدور ہونے کی وجہ سے، یعنی نکلے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ کما قالوا مشرب عذب ومرکب فارۃ، جیسا کہ اہل عرب نے کہا ہے مشرب عذب اور مرکب فار، مشرب کہتے ہیں پیالے کو اور مرکب کہتے ہیں سواری کو، جس پہ سوار ہوا جائے، سوار ہونے کی جگہ مرکب، اور مشرب پانی پینے کی جگہ۔ تو یہاں پہ یہ باتفاق مشرب مشروب کے معنی میں ہے اور مرکب مرکوب کے معنی میں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشرب کوئی پانی پینے کی جگہ یہ میٹھی نہیں ہوتی، پانی پینے کی جگہ میٹھی نہیں ہوتی، بلکہ پانی میٹھا ہوتا ہے، پانی پینے کی جگہ یہ میٹھی نہیں ہوتی ہے بلکہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوار ہونے کی جگہ جو ہے وہ تیز نہیں ہوتی ہے بلکہ سوار تیز ہوتا ہے، جو گھوڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ سوار یہ تیز ہوتا ہے۔ تو باتفاق یہاں پہ مشرب مشروب کے معنی میں، مرکب مرکوب کے معنی میں ہے۔ تو اس سے وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ مشرب مشروب کے معنی میں اور مرکب مرکوب کے معنی میں ہے، ٹھیک اسی طرح یہاں پہ مصدر مصدور کے معنی میں ہے۔ قلنا فی جوابہم، یہاں سے مصنف بصریین کے دلیل کوفیین کے دلیل کا رد کر رہے ہیں اور بصریین کی دلیل کی تائید کر رہے ہیں۔
فرما رہے ہیں قلنا فی جوابہم، ہم ان کے جواب میں کہیں گے، ہم نے ان کے جواب میں کہا اعلال المصدری للمشاکلتی لا للمداریتی، بتا رہے ہیں کہ مصدر کا اعلال کرنا، مصدر کی تعلیل یہ مشاکلت کی وجہ سے ہے، مصدر میں تعلیل کرنا یہ مشاکلت کی وجہ سے ہے، مداریت کی وجہ سے نہیں ہے۔ مصدر میں تعلیل اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ فعل کے ہم شکل ہو جائے، مداریت کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی مصدر کی تعلیل کا مدار یہ فعل پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ مثال بتا رہے ہیں، جیسا کہ کحذف الواو فی تعید والحمزۃ فی تکرم، جیسا کہ واو کو حذف کرنا تعید میں اور حمزہ کو حذف کرنا تکرم میں۔ اس مثال میں دیکھیں تعید میں واو کو حذف کیا گیا ہے، حالانکہ تعید میں واو کو حذف کرنے کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ واو کو حذف کرنے کے لیے جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ واو یا اور کسرہ کے درمیان اگر واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ واو اگر یا اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے یعید میں حذف کیا گیا تھا۔ اصل میں وہ یوعید تھا، یوعید سے ہم نے یعید کیا کیونکہ وہ کسرہ یا اور کسرہ کے درمیان واو واقع ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم نے یعید میں واو کو حذف کر دیا۔ لیکن تعید میں یا اور کسرہ کے درمیان تو واو واقع نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کیوں حذف کیا گیا؟ مشاکلت کی وجہ سے، تاکہ تعید یا یعید کے ہم شکل ہو جائے، یعید کے شکل کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے، دونوں مشاکلت دونوں میں پائی جائے۔ اور اسی طرح تکرم میں کیوں حمزہ کو حذف کیا گیا؟ حمزہ تو یہ متکلم کے صیغے میں یعنی اکرم ہو رہا تھا، دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، اکرم کی وجہ سے وہاں پہ ایک حمزے کو حذف کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ تکرم میں تو دو حمزہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی یہاں پہ حمزہ کو حذف کیوں کیا گیا؟ اکرم میں دو حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک حمزہ کو حذف کر دیا گیا تھا، لیکن تکرم میں دو حمزہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، پھر بھی حمزہ کو حذف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مشاکلت ہے، مداریت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ کہنا کہ اعلال یہ مداریت پہ دلالت کرتی ہے، اور مداریت یہ فعل کی اصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور کفین کے دوسری دلیل کا جواب دیتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں والمؤکدیۃ لا تدل علی الاصالۃ فی الاشتقاق بل فی الاعراب، اور مؤکدیت یعنی کسی چیز کا مؤکد ہونا یہ اشتقاق میں اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتا، مؤکدیت اشتقاق میں اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اعراب میں اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، کہ اعراب میں پہلا اصل ہے اور بعد والا فرقہ ہے۔ جیسے کما فی جاءنی زید زید، جیسا کہ جاءنی زید زید میں یہاں پہ دوسرے زید میں جو رفعہ ہے وہ بالطبقہ ہے، پہلے فعل میں بالاصالت رفعہ ہے، پہلا فعل مرفوع بالاصالت ہے اور دوسرا فعل بالطبقہ ہے، تو پہلے زید میں جو رفعہ ہے یہ بالاصالت ہے اور دوسرے زید میں جو رفعہ ہے یہ بالطبقہ ہے، تو دوسرا زید یہ فرع اور پہلا زید یہ اصل ہوا۔ اسی طرح مؤکدیت یہ اعراب میں اصل ہونے پر تو دلالت کرتی ہے لیکن اشتقاق میں اصل ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اب
تیسری دلیل کا جو انہوں نے بصریین کے رد پر کہا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ مَشْرُوبٌ عَذْبٌ وَمَرْكَبٌ فَارٌ مِّن بَابِ جَرَى النَّهْرِ وَسَالَ الْمِزَابُ۔ فرما رہے ہیں کہ اور عرب کا یہ قول مشروب عذب مرکب فار یہ جر النہر اور سار المیجاب کے قبیل سے ہے۔ جر النہر اور سال المیزاب کے قبیل سے ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح نہر جاری نہیں ہوتا بلکہ نہر کے اندر جو پانی ہے وہ جاری ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہا کیا جاتا ہے کہ نہر جاری ہے، جرن نہرو نہر جاری ہے۔ اسی طرح سال المیزاب میزاب نہیں بہتا بلکہ میزاب سے پانی بہتا ہے، کہا کیا جاتا ہے سال المیزاب۔ یہاں پہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ مجازن پانی کے بہنے کو نہر کا بہنا کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح میزاب کے بہنے کو جس طرح پانی کے بہنے کو میزاب کا بہنا کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح پانی کے میٹھے ہونے کو پانی کے جگہ کے میٹھا ہونا کہہ دیا جاتا ہے، یعنی مشروب کے میٹھے ہونے کو مشرب کا میٹھا ہونا کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ میٹھا تو مشروب ہے لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ مشرب میٹھا ہے، یعنی بہت حد درجہ میٹھے ہونے کی وجہ سے، میٹھے میں مبالغہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح تیز تو گھوڑا ہے، یعنی تیز گھوڑا ہے لیکن جو جہاں پہ سوار ہونے کی جو جگہ ہے اسے تیز کہہ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے یہ مجاز کے قبیل سے ہے۔ جس طرح یہاں پہ نہر کا بہنا اور میزاب کا جاری ہونا یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے، مجازن کہہ دیا گیا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پہ یہ مشروب کے معنی میں ہے، مرکب یہ مرکوب کے معنی میں ہے، اور مشرب یہ مشروب کے معنی میں ہے، تو مصدر بھی مصدور کے معنی میں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مرکب مرکوب کے معنی میں اور مرکب مرکوب کے معنی میں اور مشرب مشروب کے معنی میں ہے۔ ہم جب اسے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں تو ہم مصدر کو مصدور کے معنی میں کیسے مان سکتے ہیں؟ بلکہ ہم تو مجازن مانتے ہیں کہ وہاں پہ مجازن کہا گیا ہے کہ مرکبن فارن اور مشربن عذبن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔